السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12 ربیع الاول کا روزہ کیسے رکھیں؟ روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ 12 ربیع الاول کے روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوال اس وقت بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ربیع الاول کا ماہ مبارک چل رہا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا و مولا رحمت کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ کائنات کے سب سے عظیم انسان میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، اور آپ 12 ربیع الاول کو تشریف فرما ہوئے اس دنیا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر پیر کے دن روزہ رکھنے کا جو ہے وہ ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی، تو اس لیے روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کے جتنے بھی پیر یعنی منڈے کے دن آ رہے ہیں ان تمام میں روزوں کا اہتمام کریں، اور 12 ربیع الاول کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ رکھیں۔ میں یہ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس دن درود پاک کی بھی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، اور درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو وہ بندہ کتنا خوش بخت ہے۔ تو درود پاک کے ساتھ یہ دن ہمارا گزرنا چاہیے، ہماری زبانوں پر درود و سلام کا نذرانہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ بھی رکھیں۔ روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نیت ہمیں نہیں آتی تو ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں، نیت جو ہے نا یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کے لیے اٹھے ہیں، سحری کر رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں اس وقت کھانا؟ کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کے زبان سے فوراً یہ جواب آئے گا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ کون سا روزہ؟ ربیع الاول کا روزہ رکھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو یہ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نفل روزہ ہے تو نفل روزے کی ہی نیت کریں گے، دل ہی میں ارادہ جو ہے یہی نیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سحری کریں، دل میں ارادہ ہے آپ کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس یہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نیت جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ دل کا پختہ ارادہ۔ باقی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری ہے ورنہ نیت نہیں ہوگی روزہ نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں یا روزہ رکھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ روزے کی نیت ہو گئی، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔